السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ اپنی حفاظتی تدابیر کس طرح کی جائے کہ انسان نظر، جادو اور جناتی بیماریوں سے بچ جائے، اور اسی طرح بغض، عداوت اور حسد کرنے والے لوگ ان کے شرور سے، ان کی تکلیفوں سے انسان بچ جائے، اور پھر جتنی بیماریاں آتی ہیں ان میں کس طرح اپنی حفاظت کر کے انسان ان بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے، اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کرتے رہیں کہ تاکہ امت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ تو حفاظتی تدابیر میں سب سے پہلے جو انسان اپنے اوپر نظر رکھے کہ اپنے گھر کو ان چیزوں سے پاک صاف رکھے کہ جس کا تذکرہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ان کے گھر میں موجود ہوں تو گھر کے اندر انسان کو تکلیف اور پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اور گھر کے اندر شیاطین ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ایک تصویر ہے کہ انسان میں اپنے گھروں میں یہ دیکھے کہ گھروں کی دیواروں کے ساتھ، پردوں کے ساتھ، یا کسی بھی گھر کے کسی کونے میں یا کسی گھر کے سامنے دروازے کے وہ تصاویر وغیرہ جو اکثر گھروں کے اندر انسان بزرگوں کی تصویر لگائی ہوتی ہیں، اور اس طرح پردوں کے اوپر بعض اوقات کیا ہوتا ہے تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو تصاویر سے اپنے گھروں کو پاک صاف رکھے۔ دوسری چیز ہے کتا کا گھر کے اندر، یعنی کہ یہ تصاویر میں کیا ہے، انسانوں کی تصویریں بھی ہیں، کتے، بلی اور اس طرح جتنے بھی حیوان جانور ہیں ان کی تصاویر بھی ہیں، یعنی ان تصویروں سے اپنے آپ کو گھر میں پاک صاف کر لے۔ اور دوسرا پھر کتا گھر میں نہ رکھے، یعنی گھر کے اندر اگر کوئی مجبوری ہے پالتو کتا رکھنا ہی ہے تو سائڈ پہ باندھ کے رکھے تاکہ کتے کا دخل پورے گھر کے اندر آنا جانا نہ ہو، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے آنا تھا لیکن کافی دیر گزری، آپ نہ آئے، تو جب آئے تو آپ نے پوچھا کہ جبرائیل آپ کیوں نہیں آئے، تو فرمایا کہ آپ کے گھر میں اس وقت کتا تھا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کتا گھر میں ہو تو اس سے انسان کے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یعنی اسی طرح تصویر ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں، جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو شیاطین آئیں گے، تو جس سے انسانوں کے گھروں میں تکلیف اور پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر دوسری چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو طہارت میں رکھے، بہت زیادہ پاک صاف رکھے۔ تو اس میں اپنے آپ کو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کرے، اور وضو سے کیا ہے کہ ہر وقت انسان اپنے آپ کو پاک رکھے، تو پہلے تو جنبی حالت میں کبھی بھی نہ رہے، جیسے ہی غسل فرض ہو چکا ہے تو فوراً کیا کرے، غسل کرے، اور کچھ موقع نہ دے کہ جس میں کیا ہو گیا انسان جنبی حالت میں رہے۔ تو اس کے بعد جب یہ حالت تو ختم ہو گئی پھر اس کے بعد انسان باوضو رہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے ایک جگہ پہ گئے، تو وہیں پہ آپ نے پھر جب قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے کیا کیا، تیمم کر لیا، پھر اس کے بعد قریب ایک دریا تھا تو وہاں سے آپ نے کیا کیا، وضو کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ نے وہاں پہ تیمم کیا پھر آپ نے وضو کیا، تو آپ کیا کرتے، پہلے ہی وضو کر لیتے، تیمم نہ کرتے؟ تو فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا کوئی لمحہ بھی ایسا گزرے جس میں پاکی کے ساتھ نہ ہوں۔ تو یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ بہت زیادہ طہارت کا اہتمام کرنا یہ انسان کی روحانیت کو بڑھاتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ آپ ہر وقت طہارت میں رہتے، پاکی میں رہتے تھے۔ تو اس کر کے اپنے آپ کو ہر وقت باوضو میں رکھے، اس سے کیا ہوتی ہے انسان کے اندر روحانی قوت پیدا ہوتی ہے، اور یہ جناتی بیماریاں، نظر اور اسی طرح جادو کے شرور سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور بھی وہ ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے ذکر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو ذکر کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ بھی ذکر ہے۔ اسی طرح تسبیحات کوئی کرنا، جیسے 100 دفعہ درود شریف ہے، 100 دفعہ استغفار ہے، 100 دفعہ تیسرا کلمہ ہے۔ تو یعنی سب سے معمول جو آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ ضرور صبح یعنی کہ 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیا کریں، یعنی 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے 50 دفعہ پڑھ لیں، یعنی 50 نہیں پڑھ سکتے 25 دفعہ پڑھ لیں، لیکن اتنا ضرور، درود ابراہیمی بڑا درود ہے، اگر یہ پڑھ لیتے ہیں کم کر لیں، اگر چھوٹا آپ درود پڑھتے ہیں تو وہ تھوڑا سا زیادہ کر لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود ابراہیمی ہے پورا، تو اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں 25 دفعہ پڑھ لیں، 30 دفعہ پڑھ لیں، 50 دفعہ پڑھ لیں، اتنا ضرور معمول بنائیں۔ تو ذکر کی کثرت کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ روحانیت بڑھتی ہے، اور یہ غیبی طاقتیں انسان کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتی۔ اس میں پھر تیسرا کلمہ ہے کہ لا حول ولا قوت، فرمایا ہر بیماری کا اللہ نے اس میں علاج رکھا ہے کہ اس سے انسان کو قوت ملتی ہے نیکی کی۔ جیسے تیسرا کلمہ پورا پڑھ لے، 100 دفعہ اگر پڑھ سکتا ہے بہت اچھا ہے، اگر 100 دفعہ نہیں کر سکتا 50 دفعہ کر لے، لیکن ضرور اتنا لازمی کرے۔ تو پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہے، روز ایک سپارہ کوشش کرے، اگر ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتا آدھا پڑھ لے، لیکن معمول یہ رکھے کہ روز پڑھے۔ اور اسی طرح استغفار ہے، تو استغفار کے بارے میں جیسے حدیث آتی ہے کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، جو انسان استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ اس کو ہر تنگی سے نکالتے ہیں، ہر پریشانی سے نکالتے ہیں، اور اس کو اس جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر دوسری جگہ پہ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے
سورۃ النور کے اندر کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا ہے قوم تم اللہ کے سامنے استغفار کرو، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں مال اور اولاد سے مالا مال کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو اس طرح استغفار کی کثرت ہو کہ انسان اپنے آپ کو انسان گناہ گار ہے تو واحد ایک انسان کے پاس راستہ ہے کہ وہ بار بار استغفار کرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، پھر اللہ راستوں کو نکال دیتا ہے۔ تو استغفار کی کثرت یعنی اس سے انسان تکلیفوں سے پریشانیوں سے اللہ نجات دے دیتے ہیں۔ اور پھر تیسری آگے ایک بات ہے کہ انسان صبح کے وقت جس وقت انسان اٹھتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ انسان شیطان کیا کرتا ہے، انسان کے یعنی کہ گردن کے پاس 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ جیسے صبح انسان اٹھتا ہے تو جیسے ہی اٹھ کے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، جیسے دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی اور اسی کی طرح ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ تو پہلی گراں اس کی کھل جاتی ہے، اور کلمہ پڑھتا ہے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ذکر کرنے سے پہلی گراں کھل جاتی ہے۔ پھر جس وقت انسان وضو کرتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ دوسری گراں کھل جاتی ہے، اور جس وقت انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تیسری گراں کھل جاتی ہے۔ اگر یہ نہیں اٹھتا، ذکر نہیں کرتا، وضو نہیں کرتا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ سارا دن اس کے اوپر کسی نہ کسی تکلیف کا اس کے اوپر مسلط ہونا، پریشانی کا مسلط ہونا، سستی کا، کاہلی کا رہنا، اور پھر حالات جو ہیں اس کے وہ اس طرح نہیں ہوتے جس طرح کہ ایک عام انسان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے والا، اللہ کی مدد اور نصرت کا حامل انسان ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کر کے ان گرہوں کو کھولنا انتہائی ضروری ہے، جس سے انسان کیا کرے کہ اس گندی مرض سے جو شیطان انسان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اس سے اس کی جان چھوٹ سکے۔ اور پھر اس کے بعد اہم چیز ہے کہ انسان اپنی کمائی کے اوپر نظر رکھے کہ حرام تو نہیں کما رہا۔ اسی طرح گانے سننا، اسی طرح ایسی ویڈیو دیکھنا کہ جو بالکل فحاشی وغیرہ میں مبتلا ہوتی ہیں، گانوں کا سننا، ساز وغیرہ کا سننا، اور اسی طرح حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچانا، تو اس طرح کیا کرے کہ اس چیزوں سے کوشش کرے کہ یہ اس سے بچے۔ تو جب یہ سارے کام کرے گا تو اس کی روحانیت قوی ہوگی، مضبوط ہوگی۔ اس طرح یہ اس کے اوپر جناتی بیماریوں کا کنٹرول اگر ہے تو وہ آہستہ سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور یعنی کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ علاج ضروری ہے، یہ جس انسان کے اوپر بیماری پیدا ہو چکی ہے۔ لیکن اگر بیماری ابھی آئی نہیں ہے تو یہ چیزیں بیماری کو مسلط ہونے سے بچاتی ہیں، جادو، نظر اور جناتی بیماریوں کو۔ اسی طرح عام جو بیماریاں چل رہی ہیں ان کو بھی جو ہے نا بچاتی ہیں۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس دعا کے بارے میں کہ ایک صحابی کو جو ہے نا فالج کا اٹیک ہو گیا، وہ دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو انسان صبح یہ دعا پڑھ لے اس کے اوپر تکلیف نہیں آتی۔ تو وہ دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ خود تو تیرے پر فالج کا اٹیک ہے اور تم مجھے کہتا ہے کہ تکلیف نہیں آتی۔ تو ہم اللہ کی قسم جس دن مجھے فالج کا اٹیک اس دن میں نے صبح کی یہ دعا نہیں پڑھی تھی۔ تو یعنی جس دن باقی تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ انسان کو اللہ نے اگر تکلیف دینی ہے تو وہ انسان اس دن بھول جائے گا، لیکن حفاظتی تدابیر میں انسان صبح شام کا جو دعاؤں کا اہتمام ہے، یعنی صبح کی دعا جو ہے بسم اللہ الذی لا یضر یہ پڑھے 3 دفعہ، لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، 3 قل ہیں، قل اللہ احد، فلق، ناس، یہ 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے۔ اور اسی طرح آیت الکرسی ہے 3 دفعہ، یہ صبح کے وقت پڑھے، اور پھر مغرب کے بعد پھر اسی طرح یہ 3 عمل کرے، اور صبح کے بعد نماز کے بعد بسم اللہ الذی یہ 3 دفعہ ہے۔ تو اس طرح یہ کرنے سے اس کی حفاظت شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح انسان تکلیفوں سے بچتا ہے۔ پھر آگے جب انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ میں علاج کس سے کرواؤں۔ اس وقت یاد رکھیں کہ روحانیت پہ 2 طرح کے علاج ہیں۔ ایک وہ علاج ہے کہ جو شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، اللہ نے اس کو منع فرمایا کہ ایسا علاج نہیں کرنا، اور ایک وہ علاج ہے کہ جس کو قرآن حدیث کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے، نظر بتائی، جادو بتایا، جناتی بتایا، بیماریاں بتائیں، اس کا پھر علاج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہوا، پھر وہ کس طرح ٹھیک ہوا۔ تو یہ ایک کیفیت ہے۔ تو باقی وہ لوگ کہ جو جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے کرواتے ہیں، ان کے پاس علاج کرنا یعنی جادو کرنا، کروانا، اور پھر جادو کا علاج کروانا، یہ سب جادو کے ذریعے سے شرعاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ جادو کرنا کفر ہے، کروانا کفر ہے، اور جس کے اوپر کروایا جا رہا ہے اگر وہ مر جاتا ہے اس حالت کے اندر تو اسے شہادت کی موت ہوتی ہے، اور وہ الحمدللہ یعنی کہ اللہ اسے یعنی کہ جادو اور جناتی بیماری میں اگر انسان کو تکلیف پریشانی آ جاتی ہیں تو اللہ نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور موت کے بعد اس کا ٹھکانہ جنت رکھتے ہیں۔ اور معالج میں خاص طور پہ روحانیت کے اندر یعنی کہ قرآن حدیث کو سمجھنے والا ہو، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ وہ علاج کرنے والا ہو،
اور جتنا اس کے اندر تقویٰ زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا علاج کا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر علاج کے دوران یعنی کہ رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ علاج کرنے والا ہو، قرآن پڑھ کے دم کرنے والا ہو، اسی طرح حدیث پڑھ کے دم کرنے والا ہو، ایسے منتر جو شرعاً جائز نہیں ہیں، یعنی کڑا ہاتھ میں باندھ دینا، کہ کسی کو کڑا دے دینا، انگوٹھی دے دینا، اور اسی طرح دھاگے وغیرہ باندھ دینا، اور اسی طرح ایسے منتر پڑھنا کہ جس کے اندر شرک ہوتا ہے، تو شرک سے یعنی کہ شیاطین سے مدد لینا، یعنی یہ چیز نہیں ہے، ایسے آدمی سے علاج نہ کروایا جائے۔ وہ جو اللہ سے مدد لینے والا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں قرآن کو پڑھنے والا، اسی طرح جو ہے نا حدیث کو پڑھنے والا ہے، تو ایسے آدمی سے علاج کروایا جائے تو الحمدللہ یہ جادو، نظر و جناتی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔